میں آپ سے سفید موتیے کے آپریشن اور اس میں جانے والی لینز کے بارے میں پہلے بھی بات چیت کرتا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے، خاص مریض کے لیے جو ہمارے پاس آیا، اس کے لیے کون سی لینز مناسب ہے۔ تو اس میں دیکھنے کے لیے دو تین باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اس آدمی کی پرسنالٹی، جس کو موتیا ہو گیا، اس کے بعد اس کی ریکوائرمنٹ، اور پھر اس کا بجٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ لینس مہنگی ہے تو زیادہ اچھا نظر آنے لگ جائے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں مظہر آئی ہاسپٹل راولپنڈی سے ڈاکٹر مظہر قیوم آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے بات کی کہ لینس آپ کے لیے کون سا مناسب ہے۔ لینس ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ موتیے کے آپریشن کے بعد تین قسم کے لینس عام طور سے ڈالے جاتے ہیں۔ ایک مونوفوکل کہلاتا ہے، وہ ڈالا جائے تو انسان کی نظر دور کے لیے بالکل صاف ہو جاتی ہے اور قریب کے لیے اسے اینک کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا لینس آج کل جو بہت پاپولر ہے وہ ایڈوف لینس کہلاتا ہے، وہ دور کے لیے صاف ہوتا ہے اور تقریباً 2.5-3 فٹ کے فاصلے پہ، یعنی کمپیوٹر دیکھنے کے لیے یا سامنے بیٹھے آدمی سے بات چیت کرنے کے لیے سب چیزیں اس کو صاف نظر آتی ہیں۔ تیسرا لینس جو کہ ملٹی فوکل یا ٹرائی فوکل کہلاتا ہے، اس میں دور بھی صاف نظر آ جاتا ہے، بیچ کا بھی صاف نظر آ جاتا ہے، اور نزدیک کا پڑھنے کے لیے بھی صاف نظر آ جاتا ہے۔ یہ لینس پریمیم لینس کہلاتے ہیں اور عام طور سے کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ اب ہم آئیں گے اس پہ کہ ایک آدمی جو ہمارے پاس آیا پرٹیکولر، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچپن سے اینک لگا رہے ہوتے ہیں، 40-45 سال کی ایج پر آ کر کے وہ قریب کی اینک بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو بائی فوکل اینک لگانے پڑتے ہیں۔ وہ ان کو چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کا ان کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے، فریم پسند کرتے ہیں، اور وہ فریم ان کے چہرے کا اور ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن گیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اسی حالت میں رہیں، یعنی ان کی پرسنالٹی ویسے ہی رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مونوفوکل لینس بالکل صحیح ہوتا ہے کہ وہ آپریشن کے بعد بھی اسی فریم کی، اسی طرح کی اینک لگا کے نارمل دیکھ سکتے ہیں، یعنی موتیا آنے کی وجہ سے اینک سے نہیں دیکھ رہے تھے، آپریشن کے بعد وہ اینک سے دیکھنے لگ گئے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو بچپن سے تو اینک نہیں لگا رہے ہوتے، لیکن 40-45 سال پہ پڑھنے کی اینک لگی، اور وہ 60-65 سال جب ان کو موتیا ہوا اس وقت تک وہ اینک لگاتے رہے پڑھتے وقت۔ ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس اسی پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ بغیر اینک کے ہم دور کا دیکھ لیں اور پڑھنے کی اینک لگانے لگ جائیں۔ تو یہ وہ لوگ جو کہ اپنی پرسنالٹی میں، اپنے چہرے میں کوئی چینج نہیں چاہتے، ان کے لیے یہ مونوفوکل لینس سب سے بہتر ہے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ موتیے کا آپریشن کرا لیں تو ہمیں اینک نہ لگانی پڑے۔ ان کے لیے وہ جو میں نے شروع میں لینس بتایا کہ مونوفوکل کے علاوہ جو لینس ہیں پریمیم لینس کہلاتے ہیں، یعنی ٹرائی فوکل ہے یا جسے ملٹی فوکل بھی کہتے ہیں، یا ایڈوف لینس ہے، تو یہ لینس جو ہیں یہ وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تھوڑے سے پرابلمز بھی ہوتے ہیں۔ پرابلمز کیا ہوتے ہیں کہ اگر رات کو ڈرائیونگ کرنی پڑے یا ویسے رات کو باہر جائیں تو آپ کو روشنیاں پھیلی ہوئی نظر آئیں گی اور دیکھنے میں دقت ہو سکتی ہے ڈرائیونگ میں۔ اسی طرح اگر روشنی کم ہے تو چیزوں کو پہچاننے میں تھوڑی دقت ہو سکتی ہے، حالانکہ دن میں اگر آپ نے ٹیسٹ کروایا ہو 20/20 یا 6x6 دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی آپ تو اس کو کنٹراسٹ سینسٹیوٹی کہا جاتا ہے کہ روشنی کے مختلف شیڈز میں آپ کو فرق کرنے میں دقت ہوگی۔ یہ پرابلم اس طرح کی لینزز کے ساتھ ہوتی ہیں تھوڑی بہت۔ اگر اس کو آپ ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کر لیں تو وہ آپ لینز استعمال ضرور کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر خدا نخواستہ آنکھ میں کوئی اور بیماری بھی ہے، مثال کے طور پر کالا پانی ہے، یا کوئی ڈائبٹک ریٹنوپیتھی ہے، یا پردے کی بیماری عمر کے ساتھ آنے والی AMD کہلاتی ہے، یا کوئی بھی اور پردے میں بیماری ہے، پہلے آپ کا کوئی آپریشن
پردے کا ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ مونوفوکل لینس استعمال کریں، ملٹی فوکل لینس استعمال نہ کریں۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے ریٹینل ڈیٹیچمنٹ، پردہ اکھڑ جانے کا بیماری ہے، اس کے لیے ایک بڑے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ملٹی فوکل لینز اگر پڑی ہو تو سرجن کو آنکھ کے اندر کے پردے پہ آپریشن کرتے وقت دقت ہو سکتی ہے۔ یہ چند اس کی پرابلمز اپنی جگہ پر ہیں جو کہ مونوفوکل لینس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ان کو دیکھتے ہوئے اگر آپ چاہیں کہ آپ چشمے کے بغیر دیکھنا چاہتے ہیں اور ان پرابلمز کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے آپ کو بتایا یہ کہ ایک تو آپ کی پرسنالٹی آپ چاہتے ہیں وہی رہے تو مونوفوکل لیں گے، دوسرا اگر آپ کی آنکھ میں کوئی اور بیماری ہے کسی بھی قسم کی، اس صورت میں بھی مونوفوکل آپ کے لیے سب سے مناسب لینس ہے۔ تو آخر میں بات کریں آپ کے بجٹ کی بھی۔ پاکستان میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں لوگوں کا ہر ایک کا بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ اپنے اوپر خرچ کر سکے، تو مونوفوکل فرض کر لیں کہ مونوفوکل لینس کے ساتھ آپ کی ایک آنکھ کے آپریشن پہ اگر فرض کیا 50-60 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں، تو وہ جو پریمیم لینزز ہیں ان کے ساتھ خرچ جو ہے 3 لاکھ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ کون آدمی کیا افورڈ کر سکتا ہے، جب کہ وہ مونوفوکل کے ساتھ اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے اور اس کا بجٹ وہی ہے، تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے ایڈوانٹیجز، اس کے فائدے اس کے مقابلے میں ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے اچھا کون سی لینس سے نظر آتا ہے، تو یہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا مونوفوکل لینس سے ہی نظر آتا ہے۔ مونوفوکل سے آپ بغیر اینک کے دور کا بہت صاف دیکھ سکتے ہیں، یعنی ملٹی فوکل یا ایڈ آف لینس سے اتنا صاف نہیں آئے گا جتنا کہ مونوفوکل سے آئے گا دور کی چیزیں۔ پڑھنے کے لیے بھی آپ اس کا مناسب نمبر کا اینک لگا کر کے بہت اچھا دیکھ سکیں گے، نارمل روشنی میں دیکھ سکیں گے، یہ ملٹی فوکل وغیرہ کے مقابلے میں بہتر آپ دیکھ سکیں گے۔ ملٹی فوکل کا مشورہ میں صرف ان لوگوں کو دیا کرتا ہوں کہ وہ بزرگ حضرات جنہیں زیادہ باہر آنا جانا نہیں ہے، گھر میں ہی رہنا ہے، اپنے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، اخبار وغیرہ پڑھنا ہے یا موبائل دیکھنا ہے، باہر کی ڈرائیونگ وغیرہ یا اور کسی قسم کے انہیں زیادہ کام نہیں ہوتے، تو ان کے لیے وہ یقیناً مناسب ہے۔ لیکن ان کے بھی جیسا کہ اگر وہ چاہیں کہ وہ اپنا پرانی اینک ہی رکھیں گے یا اسی قسم کا فریم رکھیں گے تو انہیں بھی ملٹی فوکل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس عمر میں جو دوسری بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، کالا پانی ہو جاتا ہے یا شوگر کی ریٹنوپیتھی ہو جاتی ہے یا اور کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی انہیں مونوفوکل ہی استعمال کرنا ضروری ہے۔ میں ڈاکٹر مظہر قیوم اپنے یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ سے آپ سے مخاطب تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، دوست اور احباب کو بھی مشورہ دیں کہ اس کو دیکھیں اور لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ معلومات پہنچ سکیں۔